اذان سنائی دے گا اسی وقت افطار کرنا ہے، اذان سے پہلے افطار نہیں کرنا ہے. تو افطار کرتے ہیں، مثال کے طور پر کچھ لوگ افطار کرتے ہیں 5:50 پر، کچھ لوگ افطار کرتے ہیں 5:52 پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. محترم سامعین اکرام، آج ہم لوگ اسی موضوع کے اوپر بات چیت کریں گے کہ افطار کا اصل وقت کون سا ہے. اصل میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں دو وقت آ گیا ہے. کیسے؟ اب دیکھیں، کچھ لوگ افطار کرتے ہیں، مثال کے طور پر کچھ لوگ افطار کرتے ہیں 5:50 پر، کچھ لوگ افطار کرتے ہیں 5:52 پر. اب دیکھیں، اس کے اوپر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سا وقت صحیح ہے. دیکھیں، کچھ لوگ یہ بولتے ہیں جب اذان سنائی دے گا اسی وقت آپ کو بسم اللہ بول کے منہ میں کھانا ڈالنا ہے. اب دیکھیے، کچھ لوگ یہ بولتے ہیں نہیں، اذان جب سنائی دے گا، اذان افطار کرنے کا شرط نہیں ہے، بلکہ افطار کرنے کا شرط یہ ہے کہ کون سا افطار کا وقت ہے اسی کے اوپر. اذان تو افطار کا شرط نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے. کہ کچھ لوگ جب یہ بولتے ہیں کہ اذان سنائی دے گا اسی وقت افطار کرنا ہے، اذان سے پہلے افطار نہیں کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک سوال ہے میری طرف سے کہ جو مؤذن ہے، جو اذان دینے کے لیے جا رہے ہیں، اب وہ اذان دینے سے پہلے منہ میں کھجور یا پھر کچھ کھانا ڈالنا ہے افطار کرنے کے لیے، یا پھر اذان دینے کے بعد کر رہا ہے. تو بیسیکلی جواب یہ رہتا ہے کہ جو مؤذن ہے وہ اذان دینے سے پہلے منہ میں کھجور یا پھر کچھ کھانا ڈالتا ہے، افطار کرنا شروع کرتا ہے. تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ افطار کرنے کے لیے، افطار شروع کرنے کے لیے اذان شرط نہیں ہے. جو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، اذان شرط نہیں ہے لیکن وقت شرط ہے، تو ان کا کیا دلیل ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. صحیح بخاری کا حدیث ہے 1954، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب سورج ڈوبتا ہے، یعنی جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ تم لوگ افطار شروع کرو، ساتھ ہی ساتھ تم لوگ افطار کرو. یہ تو ہے جو کہ وقت پر افطار کرنے کا دلیل، جو کہ صحیح بخاری سے ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ 2-3 منٹ ایسے ہی رک جاتے ہیں نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ پورے دن ہم لوگ بنا کچھ کھائے بنا کچھ پی رہے ہیں، اب یہ 2-3 منٹ کیا ایسا مطلب کر دے گا. تو ان کے لیے ایک حدیث ہے جو کہ ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 2353. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین تب تک غالب رہے گا، دین تب تک غالب رہے گا جب تک لوگ جلد افطار کریں گے، جب تک لوگ جلد افطار کریں گے، یعنی لوگ وقت پر افطار کریں گے، وقت سے دیر نہیں کریں گے. تو یہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دین تب تک غالب رہے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد کیا فرمایا گیا؟ اس کے بعد فرمایا گیا کہ دیکھیں، دیر کر کے افطار یہودی نصارہ کرتے ہیں، دیر کر کے افطار مسلم نہیں کرتے. تو دیر کر کے افطار کرنا یہ یہودی نصارہ کا صفات میں سے ہے. اور اس سے اور ایک چھوٹا چیز حل ہو جاتا ہے. جو لوگ ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ ہم لوگ یہودی نصارہ کا دلال ہیں، ہم لوگ یہودی نصارہ کا دلالی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہی حدیث کافی ہے. بلکہ اور بھی حدیث ہے، لیکن اب یہ سیام سے متعلق جب کی بات ہو رہا ہے تب یہ حدیث کافی ہے ان کے لیے کہ یہ صفات ہم لوگوں کا نہیں ہے. ہم لوگ وقت پر افطار کرتے ہیں، اور جو لوگ وقت سے دیر کر کے افطار کرتے ہیں وہ لوگ کن لوگوں میں شامل ہو رہا ہے؟ وہ لوگ یہودی نصارہ میں شامل ہو رہا ہے. یعنی یہ صحیح ہے کہ وقت پر افطار کرے. تو دیکھیں، آخر میں آ کے ہم لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ آخر میں ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ معاشرے میں جو دو سسٹم بن گیا ہے کہ کوئی ایک دم جو کہ گوگل میں سرچ کرنے کے بعد ہم لوگوں کو مل جاتا ہے کہ what is the sunset time
इन आवर एरिया, यानी आप जहाँ पर रहते हैं, आप जिस इलाके पर रहते हैं, जैसे अब देखिए मैं कोलकाता से हूँ, कोई हैदराबाद से है, कोई मुंबई से है, तो उनको ऐसे सर्च करना है कि सनसेट टाइम इन मुंबई, सनसेट टाइम इन हैदराबाद, सनसेट टाइम इन कोलकाता, तो ऐसे ऐसे सर्च करना है गूगल में जाके, या फिर मगरिब टाइम इन कोलकाता, मगरिब टाइम इन मुंबई, ऐसे सर्च करना है। तो जो टाइम आता है वो असल में सही टाइम रहता है, तो उसी टाइम पर आपको इफ्तार शुरू करना है। और अगर आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं अजान देगा उसके बाद इफ्तार करेंगे, तो ये गलत है। तो ये आप ऐसा काम कर रहे हैं जो कि यहूदी नसारा करते हैं, यानी जो दो सिस्टम बन गया है मास्टर में, उसमें से ये सही है कि वक्त पर, यानी जो लोग मोबाइल या फिर लैपटॉप से, जो लोग टाइम देखकर एकदम सही टाइम पर वक्त पर इफ्तार करते हैं, ये लोग सही कर रहा है, और जो लोग अजान के लिए रुक जाते हैं वो लोग गलत है। ये कुरान और हदीस है, कुरान और हदीस की रोशनी में हम लोग को ये समझ में आता है। और एक चीज समझ में आता है कि अजान इफ्तार के लिए शर्त नहीं है, इफ्तार के लिए वक्त शर्त है कि कौन सा वक्त इफ्तार का है। आइए हम सब लोग कुरान और हदीस को मानकर चले और अपने ज़िंदगी में उसका अमल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कुरान और हदीस मानने की और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।